اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور ہمارے قریبی دوست اور جو سننے والے ہیں جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے سوالات آتے رہتے ہیں اور جوابات ریکارڈ کرنے کی دینے کی توفیق بھی باری تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ ایک صاحب نے امریکہ سے پھر وہی سوال آسٹریلیا سے بھی کسی نے بھیجا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال میں الجھے ہوئے، اور انہوں نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ مختلف مواقع پہ کئی سال سے وہ ان بیانات کو سن رہے ہیں، اور بہت سی غلط فہمیاں جو اہل تشیع اور اہل السنہ کے درمیان ہیں ان کی حل ہوئی۔ بہت طویل میسیج انہوں نے بھیجا ہے، اور اس سارے میسیج کا خلاصہ یہ ہے سوال کا کہ ان کا خیال ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور انہیں اپنی زبان مبارک سے امیر المومنین مقرر کر دیا تھا، اور ان کے بعد گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ان دونوں حضرات نے تحریر فرمایا کہ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور ایک گناہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس طرف سے جھوٹ نہیں آئے گا، تو اس کی وضاحت کریں۔ معذرت بھی کی کہ رمضان ہے، اور لیکن کہ مسلسل اس پہ میسیج آتے رہے کہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ موقف جو اہل سنہ کا ہے وہ بتایا جائے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام وہ مسائل جن میں امت میں تفریق زیادہ بڑھ سکتی ہے ہم اس سے بہت اجتناب کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو اگلی نسل ہے یہ ویسے ہی دین کی طرف نہیں آ رہے، اور ان کو اس میں الجھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور بھی دین سے متنفر ہو جائیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بنیادی تعلیمات اسلام کی، شریعت کی کوئی کہیں بھی منسلک ہے تو لگا رہے، اور اگر اس میں اخلاص ہوگا اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً موت سے پہلے اسے صحیح راہ دکھا دے گا۔ ضلع پانی تھوڑا سا یا قہوہ لا دیں۔ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اگر کفر میں بھی ہو لیکن آدمی اللہ سے مانگتا رہے صحیح طرح سے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے ضرور نکال لیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ یہ محض ایک سطحی بات ہے کہ ایک آدمی کہاں جائے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کیا مسلک اختیار کرے۔ ہم کہتے ہیں ایک سطحی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج کسی جوان لڑکے اور لڑکی کو یہ مصیبت پیش آ رہی ہے کہ ان فرقوں میں سے کس کا انتخاب کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف وہ جو بچے بڑے ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہودیت ہے اور پورے جزیرہ عرب میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور اہل مکہ اور مشرکین وہ یہودیوں پر اعتبار کرتے تھے، انہیں پڑھا لکھا جانتے تھے، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یا تردید معاذ اللہ اس کے لیے جب وہ خوب تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنا وفد پورا بھیجا کہ یہودیوں کے ہاں جاؤ اور جا کر یہ ان سے پوچھ کے آؤ کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گھر گھر میں جھگڑا پڑ گیا، تو مشرکین مکہ کے ذہن پہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ یہودی صاحب علم ہے۔ کچھ یہی صورتحال عیسائیت کی بھی تھی۔ مکہ مکرمہ سے لوگ نکلے اور انہوں نے کہا حق کی تلاش میں چلو، حق کہاں؟ ایران پہنچے، انہوں نے کہا اگر یہ شرک ہی کرنا ہے تو پھر مکہ میں تھوڑی شرک کے مواقع ہیں،
پھر وہ شام پہنچے، شام پہنچ کے بھی انہوں نے شرک دیکھا۔ شام میں انہیں راہب ملے، 3 دوست تھے جو دین حق کی تلاش میں نکلے۔ ان میں سے ایک عیسائی ہو گیا اور ایک نے یہودیت غالباً اختیار کر لی، اور تیسرا جو تھا اس نے عیسائی راہب سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ گمراہیاں وہاں بھی یہودیت میں بھی، تو جو دین، اور تمہارے ہاں بھی، تو جو دین ہم بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں وہ کیوں غلط؟ تو راہب سمجھ گیا، اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم حق چاہتے ہو۔ اس سے کہا ہاں میں حق چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کہاں؟ اس نے کہا پھر تم چلے جاؤ مدینہ منورہ کا، کہا کہ جہاں کھجوروں کے درخت ہیں یا شام میں۔ تو اس نے کہا میں تو شام میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں، اور تم بھی چلے جاؤ اور انہی کا انتظار کرو۔ یہ لڑکا وہاں سے نکلا اور اس نے آ کر مکہ مکرمہ میں اپنے آبائی گھر میں رہنا شروع کیا، اور یہ اس دن کے انتظار میں تھا۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کو مشکل نہیں پیش آتی تھی کہ ایک طرف عیسائیت ہے، ایک طرف یہودیت ہے، وہ کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے گرجے اور کنیسہ ہیں، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک بیت اللہ ہمارے پاس ہے، اور چوتھی طرف ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ تشریف لائے، ان کی اہلیہ لے کے آئیں اور کہا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک فرشتہ میرے پاس غار میں آیا تھا، تو غور سے سنتے اور دیکھتے رہے۔ وہ جوان تھے جب حق کی تلاش میں تھے، بوڑھے ہو گئے اب۔ تو انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کبھی آیا تھا، اور لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا اس وقت تک جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی حیران کن یہ بات تھی کہ گویا انگلی دانتوں میں چبا لی اور فرمایا کیا وہ مخرجیہ ہوں؟ مکہ والے مجھے نکالیں گے؟ مکہ والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کیوں؟ اس نے کہا یہ فرشتہ جہاں بھی جاتا ہے نا، پھر اس آدمی کو ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ لیتنی اکون جزعا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں آپ کو پناہ دے سکتا۔ اب اس ماحول میں جو بچہ پیدا ہوا ہوگا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک طرف یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مکہ ہے، بیت اللہ حرم کے متولی ہیں، اور چوتھی طرف ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اکیلا آدمی ہے، جاؤں کہاں، حق کہاں؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق کی تلاش صرف اسی زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے۔ مذہب کی زمین ہمیشہ اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ اس میں نئے نئے نظریات، نئی نئی چیزیں جنم پاتی ہیں، اور اللہ وقت کے ساتھ ساتھ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اللہ حق کو قائم رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور یہ قریب کا ہے، اس میں اتنی گمراہیاں پھیل گئی تھیں، اتنے فرقے بن گئے تھے، رسول شاہی فرقہ بن گیا تھا، ایک اور تھے نمود انمود کا تو نام بھی نہیں شاید سنا ہوگا۔ وہ نمود انمود والے عجیب لوگ تھے، ان کا پیر بیعت بھی کرتا تھا، مرید بھی تھے، سارے نمود انمود کے وظیفے پڑھتے تھے، پھر انہوں نے کتاب بھی بنا لی، بادشاہ وقت آ کے بیعت ہو گئی۔ آج کوئی جانتا ہے نمود انمود کون تھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند میل کے فاصلے پہ وہاں صرف ملنے کے لیے گیا، اور حضرت اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تھے، ایک طرف خود تشریف فرما ہوئے، دوسری طرف اس بادشاہ کو بٹھایا اور بات چیت کی۔ بیعت کے لیے جب وہ گیا ہے وہاں تو دلی والے تو پاگل ہو گئے کہ بادشاہ سلامت، اور نمود انمود اور رسول شاہی لٹا دیتے تھے آدمی کو، بادشاہ کو بھی لٹا دیا، کپڑے اتار دیے سر سے پاؤں تک، اب وہ اس طرح چلا رہے ہیں، شیو کر رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، سارے نعرے لگا موتو قبل ان، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، بادشاہ بھی کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے اللہ نے سب کو مٹا دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں، یہ اسی طرح باطل فرقے بنا کرتے ہیں، مٹ جایا کرتے ہیں۔ جو نظریات باطل افراد اور جتھے اور گروہ پیش کرتے ہیں،
وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اما الزبد فیذهب جفا، اور جو پانی پر جھاگ ہوتا ہے نا، اس جھاگ کو ہم خشک کر دیتے۔ اما ما ينفع الناس، اور جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے فیمکث، اللہ نے کہا ہم سے برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، کبھی اس فرقہ واریت اور ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر زیادہ ہی پریشانی ہو جائے، بڑی سمپل بات ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جہاں حق ہے مجھے وہاں لے جا، بس چھٹی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنی کثرت سے نہیں تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک دعا مانگی، گاؤں کا تھا، اس سے کہا اللہ مجھے وہاں لے جا جو سب سے زیادہ تیرا پیارا بندہ ہے۔ یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، میں کدھر جاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں جوتے اتار رہا تھا مسجد میں جانے کے لیے، اور ایک آدمی نے آ کے جوتے پہنے تو مجھے بڑے بھلے لگے، بڑے اچھے لگے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو میں نے کہا بس میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا رہو میرے بیٹے میرے ساتھ اور علم کو سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریق العلم، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کو بھی یہی تھی کہ کس کے ساتھ رہوں، ایک طرف خلافت ہے، بنو امیہ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اللہ نے رہنمائی کی۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں نا، دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدعا کو ثابت بھی کرے۔ دل کا جو یقین ہوتا ہے وہ دلائل کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح مکڑی کا جالا، اس پہ ایک لاٹھی پھر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ جو مسئلہ ہے جس پہ آپ کو اتنی تشویش ہے، جو بھی استفسار فرمانے والے ہیں، ہم ایسی بات کہیں کہ جسے آپ کسی بھی جگہ لے جائیں اور انصاف شرط ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے نہیں مانا۔ کیوں ایسے؟ آپ نے بھی حوالہ دیا، اور اہل تشیع کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے یہ، اور اس کی عید مناتے ہیں 18 ذی الحج کو، عید غدیر جسے کہتے ہیں۔ غدیر خم کا جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصل بات وہ ہے۔ اب یہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کیا تھا، بات کیا تھی؟ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہم اس خطبے کی بیک گراؤنڈ دیکھیں پہلے کہ مسئلہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا کیوں پڑا؟ اگر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو اس سے پہلے کتنے مواقع تھے جس پہ اعلان کیا جا سکتا؟ آخر یہیں بقول آپ کے خلافت کا اعلان کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یقین سا ہو چلا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں مزید نہیں رہیں گے۔ تو 8 ہجری سے ایسی چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے، تبوک تشریف لے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 8 ہجری میں عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو آپ نے مقرر کیا مکہ مکرمہ کا گورنر، اور عتاب نے شادی کی تھی ابو جہل کی بیٹی سے۔ ابو جہل کی بیٹی کا نام یا تو جمیلہ تھا، یا جویریہ تھا، یا صفیہ تھا۔ یہ تینوں نام آتے ہیں، ایک اور نام بھی آتا ہے، مگر یہ تینوں مختلف محدثین نے نقل کیے ہیں۔ یہ لڑکی جس کی شادی حضرت عتاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، آگے چل کے ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی منتخب فرمائی گئی تھی۔ اور ہوا یہ کہ 9 جب حج آیا ہے، 9 ہجری کا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی امارت کے لیے سب سے پہلی مرتبہ بھیجا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اسلام میں جو اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پہ مال خرچ کرنا ہے،
اور زکوٰۃ کو ہم حج ہی کی طرح سمجھتے ہیں اہل سنہ، اور ہم کہتے ہیں وہاں بھی مال خرچ کرنا ہے، یا مال بھی خرچ کرنا ہے اور جسمانی مشقت بھی، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور باقی جو آپ روزے کا بار بار کہتے ہیں یا ہم رکھتے ہیں، تو اصل میں روزہ بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے، تو وہ دو بڑی عبادتیں ہیں، ایک نماز اور ایک حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں اپنا نائب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ 9 ہجری میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جائیں میری طرف سے، میری نیابت میں لوگوں کو حج کرائیں۔ حج کی امارت انہیں دی ہے، وفات سے پہلے نماز کی امارت بھی انہی کے حوالے کر دی۔ تو جہاں دونوں نیابتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی اور خوشی سے جس شخص کو دی ہیں، خلافت اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، خلافت ادھر آنی چاہیے تھی، اس کے قضیے کی بات کر لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ یہ بھی اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف کی ایک بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھیجا اور کہا جاؤ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے اہل نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں خیال آیا اور بھیجا۔ یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ نبی کے متعلق یہ تصور کیا جائے، سیدھی سادی سی بات ہے یار۔ سورہ توبہ نازل ہو گئی تھی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جا چکے تھے مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابوبکر کو پہنچاؤ تاکہ وہ اعلان کرے کہ 4 مہینے تک مشرکین کو مہلت ہے مکہ آنے جانے کی، 4 مہینے کے بعد اس جگہ کو خالی کر دو۔ اسلام نے اپنا ایک سینٹر بنانا ہے جہاں پہ شرک کا کوئی عمل دخل نہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر میں تھے، مشورہ دیا لوگوں نے، کہا حضرت عرب کسی کی نہیں سنیں گے، آپ اپنے کسی خاص رشتہ دار کو بھیجیں، وہ رشتہ دار جا کر وہاں اعلان کرے اور عرب اس اعلان کو تسلیم کریں گے کہ ان کے گھرانے کا فرد ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح سینکڑوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے رک گئے۔ جب آپ مکہ کی زندگی میں مینا میں جاتے تھے اور مینا میں جا کر ایک ایک آدمی کو کہتے تھے کہ میری مانو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور پیچھے ابو لہب تھا، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی پھینکتا تھا اور کہتا تھا میں اس شخص کا تایا ہوں، میں اس کے خاندان کا فرد ہوں، لوگوں میری سنو، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کدھر جائیں، ایک طرف چچا تایا اور ایک طرف یہ آدمی ہے، ہم کدھر جائیں بھی؟ کئی لوگ ایمان سے رک گئے۔ کئی لوگ ایمان سے رک گئے۔ یہ چیز پیش آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 40 آیات دے کے بھیجا، اور یہ ہے فراست۔ جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں، انہوں نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ امیر انت ام مامور، آپ امارت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے تابع ہو جاؤں، یا آپ میرے تابع ہیں اور میں آپ کا امیر ہوں؟ ان کا حضرت میں آپ کا مامور ہوں، آپ میرے امیر ہیں۔ یہ اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ 9 ہجری ایسے گزری۔ 10 ہجری جب آئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بس اب آخری سال۔ پھر رمضان جو 10 ہجری کا آیا ہے، جبریل امین نے آپ سے قرآن سنا ایک بار، پھر انہوں نے سنایا ایک بار، پھر آپ سے کہا مجھے سنائیں دوسری بار، پھر آپ نے سنا جبریل امین سے 2 بار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بس یہ اب آخری سال ہے۔ 2 مرتبہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے سنا ہے۔ اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا، اس سال آخری 10 ہجری میں 20 دن کا رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدر کی قضا کی ہے کہ 17 کو بدر ہوئی تھی، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تو 20 ہو گئی تھی، 20 کے بعد آنے کا جو وقت تھا 2 یا بعض مورخین کے نزدیک 3 دن لگ گئے تھے، تو 22 23 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور آپ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے ان کی قبر پہ گئے، اور ایک اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ گئے۔ ان کا انتقال آپ کی غیر موجودگی میں ہو گیا تھا، اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی کی تیمارداری کرتے رہو
اور عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ وہ بدر میں شامل تھے نہ وہ حدیبیہ میں شامل تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو حصہ دیا ہے، اور حدیبیہ میں تو کمال کر دیا ہے کہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ دیکھو یہ عثمان کے ہاتھ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس لیے جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ خیانت کا الزام لگاتے ہیں نا کہ مالی طور پر وہ درست نہیں رہے تھے، انہیں سوچ لینا چاہیے وہ اس ہاتھ پر الزام لگا رہے ہیں جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرار دیا تھا۔ ایسی رہنی انہیں یہ خود خیال کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو بات ایک اور چل پڑی، اس سے ہم واپس پلٹتے ہیں، اور ہوا یہ کہ آپ کو یقین ہوتا چلا گیا، آثار شروع ہو گئے اس چیز کے۔ پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے، مدینہ منورہ سے نکلے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے۔ 4 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، اور ذی القعدہ کے آخری ہفتے کے قریب آپ نے سفر شروع فرمایا، اور اس سفر میں بہت چیزیں دیکھنے کو آئیں، بہت زیادہ، بالکل غیر معمولی تھی۔ محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ساتھ تھیں، اسی سفر میں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لا کر پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن ابو بکر کا منہ کھولا، اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا نام، ان کا اللہ کے رسول نام تو آپ تجویز فرمائیں، فرمایا کہ سموہ باسمی، میرا نام اس سے دو، اس کا نام محمد رکھو۔ یہ ایسی مہربانیاں اور شفقتیں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ کہ قریبی لوگ سمجھ گئے کہ اب وفات سے پہلے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہو ہی رہا ہے۔ جدھر گئے، اچھا یہ وادی کون سی ہے، اچھا اس کا یہ نام بدل دو، یہ گاؤں کون سا ہے، اچھا اس کا نام بدل دو، اچھا یہ گاؤں کون سا ہے، اس کا نام بدل دو، یہاں تک کہ 4 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ پہنچ کے آپ نے عمرہ کی ہے، اور عمرے کے بعد آپ نے ہمارے نزدیک، حنفی فقہا کے نزدیک آپ نے احرام نہیں کھولا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج قران کا تھا۔ 4 دن آپ رہے ہیں مکہ مکرمہ، 8 ہو گئے، اور 9ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مینار وغیرہ وغیرہ 8 کو تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں، پھر جا باقی جو کچھ حج میں ہوتا ہے۔ ان 4 دنوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آنے کا قصہ یہ ہے، یہ سارے متفق ہیں، اہل تشیع بھی، ہم بھی، سب متفق ہیں اس بات پہ کہ یمن جب فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی تقسیم کی ہے۔ 9 ہجری میں عیسائی آئے تھے یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ، مناظرہ کرنے کے لیے کہ حق پہ کون ہے۔ ایک بھائی حکمران تھا، دوسرا بھائی مفتی اعظم تھا، دین بھی اپنے ہاتھ میں، دنیا بھی اپنے ہاتھ میں، یہ دونوں آئے، اور مسجد نبوی میں اس عیسائی وفد نے قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو عیسائی آئے ہیں کہاں ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو تم اس بات کو، مسجد نبوی میں ٹھہراؤ۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں کھلبلی مچ گئی، ان کا اللہ کے رسول شرک ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، مسجد تو ناپاک ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور زمین کو دیکھ کے بار بار فرمایا کہ ناپاکی ذرا مجھے بھی دکھاؤ، کہاں ہے ناپاکی؟ پھر آگے گئے، فرمایا کہاں ہے ناپاکی؟ پھر سمجھایا اور کہا وہ ناپاکی عقیدے کی ہے، اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ وسعت ظرفی تھی۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے کہا ان سے کہو کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا باتوں کا، بحث مباحثے کا، تو تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، خود بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، ثم نبتہل، پھر ہم دونوں ایک میدان میں جمع ہو کے رو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں
کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے نا خدایا اس پہ لعنت برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو دیا، اور جب ان تک پہنچا تو بادشاہ جو تھا وہ تیار ہو گیا یمن کا، بھائی تیار نہیں ہوا۔ اس سے کہا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار ہمارے نبی کا ہوا تھا، یہودیوں نے کیا تھا بنی اسرائیل میں، ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت پڑ گئی، یہ سچا نبی ہے، اس کے انکار سے کیوں عیسائیت کو ڈبوتے ہو بھائی، لعنت پڑ جائے گی ہم پہ بھی۔ اس نے کہا اگر سچا ہے تو مان کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مانو گے تو تمہاری بادشاہت جائے گی اور ہمارا جو عہدہ ہے یہ بھی چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کے کیا کریں؟ اس نے کہا انہیں قبول کر لو۔ معاہدہ طے پایا کہ نجران عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں گے۔ معاہدے کی تحریر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور اس پہ گواہی پڑی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہ معاہدہ آیا تھا، پھر تجدید، پھر عیسائی پھر اس معاہدے کو لے کے آئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اس معاہدے کو یہاں سے منسوخ کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ میری تحریر ہے، اور تم جانتے ہو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو الراشد، وہ صحیح راہ پہ چلنے والے تھے، البار، بہت اللہ کے نیک بندے تھے۔ عمر نے جو کچھ لکھ دیا ہے ختم ہو گیا، علی سے نہیں مٹائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا اور یمن 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک حصے میں، ایک جگہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے انہیں بھیجا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جہاں گئے ہیں وہاں انہوں نے انکار کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پھر دعوت دی کہ جنگ کر لو، آذان ہوئی پھر وہ رک گئے۔ الغرض وہاں پہ جھڑپ ہوئی ہے، اور خالد رضی اللہ عنہ میں جو فوج کا ایک معاملہ ہے، وہ جو اللہ کی تلوار تھی وہاں پہ لڑائی اور یہ چیزیں ہوئیں۔ مکہ مکرمہ جب اطلاع پہنچی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا علی جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو، اور انہیں یہ بتانا کہ خالد کی وجہ سے جو تمہارا نقصان ہوا ہے ہم اس پہ معذرت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور میں اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ میں اس نقصان کو پورا کر دوں گا، تم اللہ کے دین میں آ جاؤ، خالد کی غلطی ہے ہم مانتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ علی جاؤ اور وہاں دیکھنا کہ اگر لڑائی ہو جائے تو تم امیر ہو گئے، خالد تمہارا مامور ہو جائے گا، خالد تمہارے تابع آ جائیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ علی مقدمے آئیں گے فیصلے کرنے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کل عمر کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو تقریباً 30 برس کے تو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا ارشاد فرمایا تو اس وقت 9-10 سال ان کی عمر تھی، اور 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو زیادہ سے زیادہ کیا 32 سال عمر ہوگی، 33 برس عمر ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کم عمری میں آپ بھیج رہے ہیں اور فیصلے آئیں گے، یہ میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ علی کو فیصلے کرنے کی توفیق بخش، اور اللہ علی کو صحیح راہ پہ رکھ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جاؤ، میں چلا گیا۔ جب یہ پہنچے ہیں تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے ملے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بہت لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی تم جاؤ گے تو وہاں اعلان کرنا کہ جس کو واپس جانا ہے چلا جائے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ جہاں بھی، اور جس کو ٹھہرنا ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور ایک جگہ جنگ ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، لوگ چلے گئے، پہلے ہی کچھ چلے گئے، جو وہاں رہ جانے والوں میں سے ان میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ تھے ایک، سعد ابن مالک، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 2،
عمر ابن شاس رضی اللہ عنہ تھے 3، برا بن عازب رضی اللہ عنہ تھے 4، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود 5، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6۔ یہ 6-7 آدمی ہیں جن کے درمیان سارا قصہ ہے اس کا۔ اور جب مال غنیمت آیا تو قاعدے اور اصول کے مطابق تقسیم ہونی تھی، یا پھر یہ جنگ کہیں پہلے ہوئی تھی اور مال غنیمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن والوں نے لکھا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، 10ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے کہ 5واں حصہ، تو اللہ کے رسول جو 5واں حصہ آپ کا ہے اس کو لینے کے لیے آپ بھیجیے کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5واں حصہ بھی تقسیم ہی فرمانا تھا، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ کہ خمس لے کے آپ واپس آئیں۔ بڑے فقیہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ اتنا علم اس ہستی کو اللہ نے دیا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رجوع کرتے تھے۔ کئی مواقع ایسے آئے جب انہوں نے ران اپنی پہ بار بار ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارا، فرمایا قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اتنی مشکل چیز، اتنا مشکل مرحلہ پیش آ گیا، حسن تمہارے والد کہاں گئے؟ حسن اپنے والد کو بلاؤ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے دیے ہیں کہ حضرت یہ نہیں، یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی 1-2 مقامات پہ آیا کہ یہ فتویٰ کیسا تم نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا علی صحیح کہتے ہیں۔ ایک جگہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہا کہ اگرچہ تم سب میرے حق میں بات کر رہے ہو لیکن میرا خیال ہے مجھے علی کی بات ماننی چاہیے، احتیاط اسی میں۔ لمبے قصے، موقع نہیں اور وقت بھی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اس مال غنیمت میں جو باندیاں آئی تھیں، ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا، اسے خیمے میں لے گئے۔ خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے تھے، برا بن عازب بھی تھے، اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں یہ بات ناگوار گزری، اور وہ صبح جب نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خیمے سے پانی بہہ رہا تھا۔ تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا ہے تم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا خالد رضی اللہ عنہ دیکھ تو رہا ہوں، یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو خط دیا اور کہا لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ پہلا اعتراض تھا جہاں سے بات آگے چلی، اور لوگوں نے جب دیکھا لشکر میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک لڑکی کو لیا ہے اور خیمے میں تشریف لے گئے ہیں، اور صبح پانی بہہ رہا تھا نہانے کا، لوگ چپ ہو گئے، لیکن سارے لوگوں میں ایک طرح کی تشویش پھیل گئی کہ انہوں نے کیا کیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ پہنچے مدینہ منورہ، یہ بات آگے کرتے ہیں کہ وہاں مکہ مکرمہ، تو مکہ میں پھر کیا ہوا یہ بات پھر پوری کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو نافع کو بلایا، ابو رافع کو، اور ابو رافع سے کہا کہ دیکھو میری نیابت میں یہ خالد بھی ہیں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ اب تمہارے نائب ہوں گے اور تم میرے نائب ہو۔ اور ایک خاص مقام پر پہنچ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تیز رفتار سواریاں لے لی ہیں اور میں تو چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہوں گے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے، تم لوگ آہستہ آہستہ آتے رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بہترین اونٹ لیے، 37 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیے، اور تیز رفتار سواریاں لی۔ فوج دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا یہ علی کر کیا رہے ہیں؟ ہم آہستہ آہستہ چلتے رہیں اور علی تیز تیز سواریاں لے کے پہنچ جائیں۔
یہ چیمے گوئیاں جو پہلے ہو رہی تھیں یہ زیادہ ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف فرما تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور فرمایا بتاؤ، ان کا اللہ کے رسول یمن میں یہ چیز پیش آئی، یہ چیز پیش آئی، ایسے فیصلہ کیا، ایسے فیصلہ کیا۔ ایک فیصلے پہ صحیح اردو محاورہ، ہم کبھی کبھی اردو محاورے میں بات کرتے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ محاورہ بالکل یعنی الفاظ کے پیچھے جو معانی چھپے ہوئے ہیں اس میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھڑک اٹھے اس فیصلے پہ، بہت خوش ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو برحق قرار دیا۔ یمن والے بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ پھر انہوں نے اونٹ پیش کیے، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے حاضر ہے، یہ ہے محبت۔ آپ نے فرمایا علی کس حج کا ارادہ تم نے کیا ہے، عمرے کا یا حج کا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب میں چلنے لگا تو میری سمجھ میں کچھ آئی نہیں کہ میں کس چیز کا ارادہ کروں، تو میں نے کہا اللہ اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا میں نے تو ایسے احرام باندھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضرت میرا بھی احرام ہے۔ اٹھ کے گھر گئے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں پہ مہندی لگا رکھی تھی، بہت ناراض ہوں، فرمایا تم حج کرنے آئی ہو، یہ ہار سنگھار؟ انہوں نے کہا آپ ناراض نہ ہو زیادہ، والد صاحب سے پوچھیں، میں نے ان کی اجازت سے کیا۔ چپ ہو گئے۔ حج ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ہوتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فوراً واپس جاؤ اور اپنے جو بھی قبیلہ ہے اس کے ساتھ۔ ایک اعتراض اس لڑکی کا ہو چکا تھا، ایک اعتراض یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنہا چلے گئے، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اصل نام سعد ابن مالک، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جب جا رہے تھے تو کہا کہ حضرت یہ جتنے اونٹ مال غنیمت میں ملے ہیں اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ بڑے صحت مند اور توانا ہیں، اور جو اونٹ ہماری سواریوں کے ہیں یہ بہت دبلے اور کمزور ہیں، تو اونٹوں نے تو چلنا ہی ہے، مکہ مکرمہ جانا ہی ہے، آپ ہمیں اونٹوں کی تبدیلی کی اجازت دے دیں، ہم سواری کر لیں گے، اچھے تیز رفتار اونٹ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بالکل کوئی اونٹ استعمال نہیں ہوگا جب تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کرے۔ سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے بہت ناگوار گزرا کہ یہ خود کن اونٹوں پہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا اونٹ۔ لوگوں نے ان کے جانے سے پہلے ایک اور درخواست پیش کی، انہوں نے کہا حضرت اتنا کپڑا ملا ہے مال غنیمت میں، دو چادریں ہی تو ہیں، آپ یہ پرانی چادریں ہم سے واپس لے لیں، نئی چادریں دے دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس سے بھی انکار، فرمایا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں کے مطالبات فوج کے پورے نہیں ہوئے تو انہیں غصہ آنا، ناگوار گزرنا یہ تو تھا ہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ علی فوراً جاؤ ان لوگوں کو لے کے آؤ، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے باب سدرہ سے نکل رہے تھے اور لشکر داخل ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو رافع کو جو نائب تھے پکڑ لیا اور بہت ڈانٹا، اور فرمایا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ اونٹ تم نے بدل دیے اور انہیں سواری کا حکم دیا۔ فرمایا جبراً ان لوگوں کو اتارو ان اونٹوں سے، اور ان کے جو مریل اونٹ ہیں ان پہ سوار کراؤ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھوم کے دیکھا تو جو بالکل اچھے اونٹ تھے راستے اور سواری کی وجہ سے ان کا حال بھی کچھ ماند پڑ گیا تھا، تو ناراض ہوئے۔ پھر فرمایا اچھا تم لوگوں نے کپڑے بھی بدل لیے، فرمایا ساری چادریں جمع کراؤ اور اپنی پرانی چادریں، یہ بھی حکم ہو گیا۔
سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے بہت ناگوار گزرا، اور عمر ابن شاس رضی اللہ عنہ اسلمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بڑا ناگوار گزرا، اور 4 آدمی ہم میں سے انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کتھا عرض کریں گے کہ علی نے کیا کیا ہمارے ساتھ کیا۔ نتیجہ یہ کہ پورے لشکر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں ہونے لگیں اور بددلی پھیل گئی، سب گئے، چادریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ رکھیں اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے جو فرمایا تھا یہ وہ ہے، اور میرا جو نائب تھا اس نے یہ تبدیلی کی ہے، حضرت اونٹ یہ ہیں جو مال غنیمت میں آئے ہیں، میں نے انہیں کہا تھا سواری نہیں کرنی، انہوں نے یہ کیا، اور یہ چیزیں ہیں، اور خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کیا۔ اب ایک طرف تو یہ تھی، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط بھی پہنچ چکا تھا، اور بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول علی ایسے علی ایسے، تو میں دیکھتا چلا گیا، اور مجھے اس وقت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی شخص سے زیادہ اس سے نفرت نہیں تھی جتنی ان سے نفرت مجھے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہیں علی برے لگتے ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے علی سے محبت، اور علی نے ایک باندی لے لی، خدا کی قسم علی کا حق اس سے زیادہ بنتا تھا، خمس 5واں حصہ اہل بیت کے لیے تھا، فرمایا علی کا حق زیادہ بنتا تھا، اور دیکھو علی کی محبت میں اگر ہو سکے تو اضافہ کرنا، اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا اس بات کا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے معافی مانگی اور توبہ کی، میں نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے جناب والا کو تکلیف پہنچے، اور اللہ مجھے معاف کرے، اور کہنے لگے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی تھا کہ مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بالکل دل دھل گیا میرا، اور مجھے بہت پیارے لگنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا اور کہا ایک لڑکی کا کیا قصہ ہے، علی اس سے بھی زیادہ حق رکھتے تھے اگر لے لیتے۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول اونٹ تھے، اس طرح تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ ہاتھ مارا زور سے، اور فرمایا سعد علی کا حق زیادہ تھا، اس نے جو لیا ہے ٹھیک کیا، اور تم علی کو برا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے تمنا کی کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت کو برا کہہ رہا ہوں۔ 4 آدمی اٹھے، یہ تیسرا گروہ تھا، اور 4 آدمیوں نے اٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت ایک نے کرنی شروع کی کہ علی کو دیکھیں اور اس لڑکی کے قصے کو دیکھیں اور اونٹ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا، دوسرا ادھر سے ہی اٹھا چہرہ مبارک کے سامنے سے اپنے تیسری طرف کر لیا، تیسرا ادھر سے اٹھا تو چوتھی طرف کر لیا، سخت ڈانٹ پلائی، بار بار فرمایا کہ ماذا تریدون من علی، تم علی سے آخر چاہتے کیا ہو، ماذا تریدون من علی، علی سے آخر تمہارا واسطہ کیا ہے، چاہتے کیا ہو تم علی سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غیرت کا جملہ یا تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جگہ ہے، غالباً بخاری میں ہی ہے، اور یہ بھی ہے دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے انہوں نے میری شکایت کی کہ عمر نے مجھے یہ کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اور جب میں پہنچا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک طرح سے ناراض تھی۔ کمال کا جملہ کا فرمایا عمر فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي، اگر ابو بکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا اسے میری وجہ سے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کمال کا جملہ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي، کیا میری وجہ سے بھی ابو بکر کو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ کیا میری وجہ سے، یعنی میرا اس کا اتنا تعلق ہے، کیا میرے تعلق کی وجہ سے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ ایک وہ غیرت تھی، ایک یہاں ماذا تریدون من، تم کیا، تمہیں چاہیے کیا علی سے؟ اور تم جانتے نہیں ہو انا من علی وعلی منی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ یہ بھی چپ ہو گئے، اور پھر اٹھے ہیں حضرت عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ عنہ، اور عمر بن یہ جو چار آدمی تھے نا، ان میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور عمران رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی تھے۔ عمران رضی اللہ عنہ کو خون آنے لگا تھا، بیمار ہو گئے تھے، کئی سال تک وہ چارپائی پہ لیٹے رہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا خون کبھی کبھی آتا تھا کہ ہم چارپائی کے درمیان کا حصہ کاٹ کے اس کے نیچے فرش پہ سہنک رکھ دیتے تھے۔ اور ہم نے ایک مرتبہ عمران سے کہا، عمران رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی کوئی گئے ملنے، صحابی رضی اللہ عنہ، بہرحال کوئی گیا، اور اس نے کہا عمران اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جس جگہ سے خون آتا ہے، جن رگوں سے، ان کو لوہے کو تپا کر لگائیں اور بند کر دیں۔ عمران رضی اللہ عنہ یہ علاج کرا لیا۔ اب دوبارہ جب رگیں کھلیں اور پھر یہ چیز شروع ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ پھر آ کے مشورہ دیا، ان کا حضرت وہی کام کر لیں، کیا نہیں کروں۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، ان کا عمران یہ جو کچھ مشورہ لوگ دے رہے ہیں یہ نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کو گرم کر کے داغ لگانے سے منع کیا۔ عمران رضی اللہ عنہ نے لمبی سانس لی، ان کا ہو میں بھی تو سوچ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور دیکھو میرے دوست، میں جب بیمار تھا نا اور خون بہتا تھا اور رات کو تہجد کے وقت میری آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے فرشتے لائن لگا کر مجھ سے مصافحہ کرتے تھے، پھر جب سے میں نے علاج کروایا فرشتوں کا آنا بند ہو گیا، پھر خون شروع ہوا ہے، پھر فرشتے آنا شروع ہو گئے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور میں نے انجانے میں اس حکم کی خلاف ورزی کر۔ بہت پائے کے آدمی تھے عمران رضی اللہ عنہ جیسا، کہتے ہیں کہ عمران سے بہتر آدمی بصرہ والوں نے نہیں دیکھا تھا۔ عمران رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ عمران آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی بن جاتی ہے، اپنے لیے ہی کسی دن دعا کر لیں۔ فرمانے لگے میں نے بھی سوچا ہے کئی بار، پھر میں نے سوچا کہ میرا مولا اس بات پہ راضی ہے کہ خون چلتا رہے اور میں کہوں صحت دے دیں، شرم آتی، میں کہتا ہوں جیسے آپ کی مرضی ہے کر لیں۔ رضا کا یہ جو مقام ہے نا، کئی سال غالباً یہ قصہ چلتا رہا عمران رضی اللہ عنہ۔ عمران رضی اللہ عنہ اس پہ جب ڈانٹ پڑی سب چپ ہو، پھر حاضر ہوئے ہیں عمر ابن شاس رضی اللہ عنہ، اور اسلمی تھے۔ عمر ابن شاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں میں جا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اپنی نگاہوں کو گھما رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی اس کو گھورتا ہے نا ناراضگی سے۔ تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی بات ہوئی۔ میں گیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے، اور میں آگے بڑھا اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات؟ میں نے بتایا علی رضی، جب میں بات کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور فرمایا نہ، اس روایت میں آتا ہے کہ جب میں بیٹھا ہوں
ان کے خیال میں تھا. یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں رہے نا یمن میں، اب یمن سے تو سارے آ گئے تھے، تو کہتے ہیں میرے بات کرنے سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تکلیف دیتے ہو، مجھے تنگ کرتے ہو، مجھے ستاتے ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کو میں ستاؤں اور تنگ کروں. آپ نے فرمایا تم علی کے متعلق نہیں بات کر رہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میری غلطی ہے. اور عمر بن شاس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا داخل ہونا تھا مکہ مکرمہ میں، بس پورے بازاروں میں جس مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا میں یہی ذکر کرتا علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا. میں نے سب جگہ لوگوں کو ان کے خلاف بات کر دی. غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ ملی ہو. مجھ سے فرمایا مجھے تکلیف دیتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نہیں. اب نے تمہیں پتہ نہیں جو چیز علی کو تنگ کرے گی مجھے بھی تنگ کرے گی، جو اسے ستائے گا مجھے ستائے گا، اور جو مجھے علی کو تکلیف دے گا نا وہ مجھے تکلیف دے گا. یہ سب کچھ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو مناسک تھے پورے کیے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف چلے. اور مدینہ منورہ کی طرف آپ جب چلیں تو روایات مختلف ہیں. اس آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اور بہت شفقتیں رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حال پہ، اسامہ کے حال پہ. بہت محبتوں کا اظہار، کھل کے اظہار فرمایا کہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. وفات میں اب 3-4 مہینے ہی تو رہ گئے تھے، یہاں تک فرمایا کہ مجھے دیکھ لو اور تم میں سے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے، مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، تم مجھے وہاں بھی نہیں دیکھ سکو. اسامہ رضی اللہ عنہ سے بہت، عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اٹھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لائن لگ گئی لوگوں کی اور لوگوں نے سواریاں اٹھا لیں اور پیدل چلنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسامہ کا؟ ہم نے کہا اسامہ کسی کام سے گئے ہیں. آپ رک گئے. 1,00,000 کے قریب آدمی رک گئے، سواریاں رک گئے. کہتے تھے اسامہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اپنی سواری پہ، اور بڑی محبت تھی اسامہ سے، بہت محبت. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یمن والوں نے کہا اسامہ کو دیکھ کے کہ یہ سانولے رنگ کا لڑکا، یہ چھوکرا، چپٹی ناک، موٹے، نقش و نگار، اس کا انتظار کیا جا رہا تھا. یہ ہے فراست. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں اسی وقت یہ بات آ گئی کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پہ اعتراض کیا ہے نا، یہ انہیں بھگتنا پڑے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد جب ان کے مرتد ہونے کی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا نا حضرت والا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتظار پہ، یہ اس کی نحوست لے ڈوبی ہے انہیں. اس لیے یہ جو اعتراض کا مرض ہے نا، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، یا اللہ، اور جینے دو یار لوگوں کو، ہر چیز پہ اعتراض، اور جانتا کوئی نہیں کہ یہ چیز کیوں ہے. یاد رکھو اللہ نے فطرت میں یہ اصول جو طے کیے ہیں ہم نہیں سے بدل سکتے. خدا نے فطرت میں یہ طے کیا ہے کہ اعتراض اور نفع کبھی جمع نہیں ہوتے، ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی. کہیں ذہانت اور محنت جمع ہو جائے آگ نہ لگ جائے، رازی اور غزالی نہ پیدا ہو جائیں، بولی سینا اور فارابی نہ پیدا ہو جائیں. یہ ذہین بچے کوئی محنتی نہیں ہوتے، بس آخری دنوں میں کچھ پیپر دیکھے دیا گیا، فرسٹ کلاس آ گئی، نمبر آگے، لوگ کہتے ہیں یار تمہارے نمبر کیسے آگے؟ ذہین تھا نا، محنتی نے. محنت اور ذہانت جمع ہو جائے تو کمال ہو جائے. اسی طرح اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا.
اب روز جائے اور اعتراض کرے کہ تمہارے یہاں کا دودھ خراب ہوتا ہے، پانی ملا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا، وہ ایک دن کہے گا نا آخر کہ یار کہیں اور سے لے لیا کرو، چھوڑو میری جان۔ آگے چلتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہہ دوں وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تکلیف دیتے ہو، عمر ابن شاس رضی اللہ عنہ، میں تمہیں پتہ نہیں انا من علی و علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں۔ لیکن اتنے لوگوں میں یہ جو چہمہ گوئیاں تھیں نا پھیل گئیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف، اور جانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ تھا اس سے فرمایا چلو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو بیماری جو خواتین کیسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار گزرا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب تو مجھے مدینہ سے ایسے روک گی جیسے اللہ نے ہاتھی والوں کو مکے سے روک دیا تھا، میں تو جا رہا ہوں۔ رو پڑی، کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے، آپ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہو کہ تنعیم پہ جائے اور تمہیں وہاں سے احرام بندوائے، جو چیز پوری کرنی ہے طواف کرو اور پھر آ جائے۔ تشریف لے گئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کب شروع ہوا، یہ ساری تاریخ کی چیزیں ہیں، اس پہ پھر ہم بہت دور چلے جائیں گے، ٹائم کیا ہو گیا۔ گھنا جنگل تھا، بہت درخت تھے۔ 18 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھنے جنگل میں پہنچے۔ لمبے درخت، گھنے سائے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ان گھنے درختوں کے سائے میں جگہ صاف کرو، میں نے نماز پڑھانی ہے ظہر کی، اور لوگوں کو آ جائے۔ جتنے ہزاروں کے حساب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، سب جگہ صاف کرنے میں لگے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھا کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاست، یہ حکمت عملی تھی۔ جانتے تھے نا کہ علی کو اللہ نے امت میں کتنا بڑا مقام دینا ہے، یا علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراضات، کل مجھ پہ اعتراض ہو جائیں گے، ایمان غارت کوئی کر بیٹھے گا۔ یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ یہ ہے غدیر خم۔ 18 ذی الحج کو عید غدیر جو اہل تشیع مناتے ہیں وہ یہی چیز۔ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے غدیر کا، وہ یہی چیز ہے۔ اسی کے متعلق اہل تشیع کی سب سے مضبوط جو دلائل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل، یہ ان کی اذان میں بھی آتا ہے نا، بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلافت تمہاری ہے۔ اللہ کے ولی ہیں علی رضی اللہ عنہ، وخلیفتہ بلا فصل، اور اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی وقفے کے علی خلیفہ ہیں۔ یہ ایک جملے کا آخری ٹکڑا تینوں خلفاء پہ زد آتی ہے کہ ابو بکر بھی غلط، عمر بھی غلط، عثمان بھی غلط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وقفے کے اگر کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور خلافت راشدہ کی جڑ کٹتی۔ اور سب سے مضبوط دلیل جو اہل تشیع کے ہیں، جیسے آپ نے اپنے پیغامات میں بھی تحریر فرمایا ہے، یہ خطبہ ہے۔ سب اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خلافت یہیں دے دی تھی۔ لٹریچر، کتابوں کی کتابیں اس خطبے پہ لکھی گئی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا لوگو، میں تم سب لوگوں کو اپنی جان سے پیارا لگتا ہوں یا نہیں؟
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سر جھکا دوں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنی جان سے پیارے لگتے. آپ نے فرمایا تم میں سے ایک ایک آدمی مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول ہم میں ایک ایک آدمی، آپ سچ فرماتے ہیں، جان قربان کر دے آپ. آپ نے فرمایا سنو، اور ہاتھ پکڑا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، بڑا شرف ہے ان کے لیے، اور بلند فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں نا علی اس کے مولا. اللہم والی من والاہ، اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، وعاد من عاداہ، اور اللہ برباد کر اس شخص کو جو علی کو برباد کرے، علی کی دشمنی اختیار کر. آپ نے فرمایا میں تم سب کا دوست اور آقا ہوں. مولا بمانے آقا کے ہم کر رہے ہیں، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں. سب سے پہلا آدمی جو اٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے. انہوں نے جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، ملے اور کہا ہنیئا لک علی، اللہ مبارک کرے، اصبحت و امسیت، اب تو صبح و شام زندگی اس حال میں گزارو گے کہ ہم سب کے دلوں میں تمہاری محبت ہے. علی آپ میرے لیے بڑے محبوب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا ہے. ایسے ہی نہیں تھا یہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان چیزوں کا بڑا لحاظ کرتے تھے. آخری لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسامہ اتنے چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے، گزرتے تھے، سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم ایھا الامیر، ہمارے امیر اللہ کی سلامتی ہو. تو کسی نے پوچھا یہ امیر کہاں سے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے علی آپ تو مولا ہیں ہمارے. یہی چیز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا خطبہ دیا، بیٹھ گئے اور قافلہ چل. اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، آپ نے خلافت دے دی اور طے فرما دیا کہ علی مولا ہے. مولا بمانا خلیفہ کی. اس حدیث کی ایک اور مرتبہ ضرورت پیش آ گئی. اس حدیث پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں جو جرح کیا ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. شیخ بڑے رتبے کے آدمی تھے، شیخ بڑے مقام کے آدمی تھے، لیکن ایک آدمی 10,000 فتوے دیتا ہے، اس میں سے 1-2-4 میں غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی کیا کہے یہ معصوم تھا؟ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. کون مفتی ایسا ہے امت میں انگلی رکھ کے ہمیں کوئی بتائے کہ یہ ہے جس کے فتوے 100% تسلیم کیے گئے؟ نہیں کیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے سارے فیصلے آگے کو نہیں چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف واضح تھا کہ عورتیں جو میت پر روتی ہیں تو میت کو ان رونے والیوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سختی سے منع کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر ان کے اپنے بیٹے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا روئیں یہ اور عذاب میت کو. والد کہتے تھے میں نہیں کہتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی 10 باتیں اور مل جائیں گی. نہیں. کون ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر شرف اور عزت اور مرتبت اور عالی پن کے باوجود اجتہاد میں خطا ہوئی ہے اور امت نے اس اجتہادی خطا کو تسلیم کیا ہے. اللہ کی وحی آئی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے کیجئے، ایسے نہیں، ایسے کیجئے. تو خطائے اجتہادی اگر نبی سے ہو سکتی ہے اور فتویٰ اگر کسی بڑے سے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ کا اس سے رجوع کرنا ہو سکتا ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں بھئی؟ ان سے ہوئی ہے 2-4 جگہ خطا. اس حدیث پہ جو حضرت نے لکھا ہے وہ امت نے تسلیم نہیں کیا. بعد میں آنے والے لوگوں نے کتابوں پہ کتابیں لکھی ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں صحیح ہے. اہل تشیع نے بھی، ہمارے اہل سنہ نے بھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ مدینہ منورہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی نیت نہ کرے، کھلا ہوا غلط فتویٰ تھا. امت نے تردید کی ہے، ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے 3 طلاق کو ایک مانا ہے. تمام تر محبت کے باوجود شیخ سے بالکل مانے جانے کے قابل.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں تو کیا محبت ہوتی، شیخ کو ہم سے محبت۔ ہم دمشق گئے، چھوڑو اچھا اس بات، تو شیخ نے اس حدیث پہ جرا کی ہے، کسی نے نہیں مانا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کنت مولا فعلی، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں رضی اللہ۔ اس حدیث کی ضرورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیش آ گئی تھی۔ کوفہ جب اپنی خلافت میں تشریف لے گئے ہیں تو کسی نے کچھ کہا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو اپنی خلافت کے لیے پیش نہیں کیا۔ ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم لوگوں کو، تم میں سے جو آدمی اس وقت تھا کھڑا ہو جائے۔ 18 اور ایک روایت میں آتا ہے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دیکھو اور گواہی دو، اسے کوئی شبہ نہیں ہے، یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے، یہ واقعہ اپنی جگہ پہ ہوا ہے، لیکن مولا کے لفظ سے خلافت کیسے ثابت ہو گئی؟ یہاں آ کر پیش پڑا اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان، وہ کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لینا، بلند کرنا اور اعلان فرما دینا، یہی سب کچھ تھا۔ بھیا ہم سیدھی سادی بغیر کسی لغت کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے چند باتیں پوچھتے ہیں، اس کا جواب چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، بیماری کا آغاز ہوا ہے، اور وفات سے 3-4 دن پہلے، یہ ہماری بھی روایت ہے بخاری کی، آپ کے ہاں اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، عیادت کے لیے الفاظ کا فرق بتا دیتے ہیں ہم۔ عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھتیجے کو دیکھا، اور داماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں اکٹھے باہر نکلے، اور یہ اہل سنہ کی روایت پہلے سنا رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی لارا وجوہ بنی ہاشم، میں نے ان ہاشمیوں کے چہرے دیکھے ہیں، جب ان پہ وفات کا وقت آتا ہے نا تو ان کی رنگت بدل جاتی ہے، وہ رنگت کا جو تغیر ہے وہ چہرہ مبارک پہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ علی کچھ دن بعد تم دیکھو گے کہ لاٹھی کی حکومت آئے گی، طاقت کی حکومت آئے گی۔ تو دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے اپنی خلافت کا فیصلہ کرا لو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، کیا ذہانت ہے اس جواب کی۔ انہوں نے کہا چچا میں چلا جاؤں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کی بات کروں، اور اگر وہ نہ کر دیں تو امت نے جو دینی تھی وہ بھی نہیں ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ اہل تشیع کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس تھے، سیدنا علی تھے، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ خلافت کا فیصلہ ہاشمیوں کے حق میں کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو چاہے گا وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ حضرات روتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے آ گئے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت اسی طرح ہے، ہم حوالہ پیش کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت ابھی غدیر خم میں میری خلافت کا اعلان ہو گیا تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان سے پوچھنے کی؟ اب کیوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کہ لیے اپنے لیے خلافت کا پوچھ لو؟ غدیر خم میں 1,00,000 آدمیوں کے تقریباً ان کے سامنے اگر وہ سب سمجھے ہوتے کہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اعلان ہو گیا ہے، یہ قضیہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا چیز پیش آ گئی؟ کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ خلافت میری ہے؟
حتیٰ کہ اہل تشیع کی دوسری روایت سناتا ہوں، یہ خمینی صاحب کی کتابوں میں بھی ایک جگہ آئی ہے، ایک جگہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، وہ بہرحال بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کی تفاسیر میں تو ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان پھر نہیں فرمایا، یہ رو کے اٹھ کے چلے آئے۔ دوسری بات، ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورہ تحریم کی ابتدائی آیات ہیں نا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ کیوں اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دی ہے، اس میں ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ مغافیر ایک شہد تھا، اس کی بو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد رکھ دیا گیا، وقت لگ گیا، یہ روایت آپ 28ویں پارے کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے شدید وحشت ہوتی تھی کیونکہ فرشتے آتے تھے آپ کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں شہد استعمال نہیں کروں۔ ہمارے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ وحی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں آپ نے شہد کو حرام قرار دیا جبکہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا، قد فرض اللہ لکم ان تحلۃ، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، شہد کو چکھا اور اپنی قسم کا کفارہ ایک غلام کی آزادی کی صورت میں ادا فرمایا۔ یہ ساری روایات ہماری ہیں۔ ان کے یہاں یہ آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، ان کا بستر تھا، ان کی باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنا تھا، رات وہاں گزارنی تھی، اور حفصہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے کہیں گئی ہوئی ہوں گی کسی کے گھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھیں ماریہ۔ اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مل گئی اور آپ نے اس سے قربت اختیار کی، اور آپ بھی فارغ ہوئے تھے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ آ گئیں اور ان کا اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے، میری باری، میرا بستر، میرا حجرہ اور ماریہ آپ کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو سمجھایا ایک طرف کر کے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ مجھ سے، میں ماریہ کو اپنے لیے حرام کرتا ہوں، اللہ کی قسم آئندہ ماریہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو۔ بقول ان کے اللہ نے اس چیز کو کہا کہ آپ نے اس کو حرام کیوں کر دیا جو آپ کے لیے جائز تھا۔ بات اگلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اہلیہ کی خوشی کے لیے کہا کہ حفصہ میرے بعد ابوبکر کو خلافت ملے گی اور ابوبکر کے بعد تمہارے والد کو خلافت ملے گی۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے خوش ہوئی کہ میرے والد کو خلافت ملے گی۔ اب ناراض بیوی کو منانے کے لیے اسے خوشخبری دینا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں فیصلہ فرما گئے تھے تو آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارے والد کو خلافت ملے گی، یہ کس بات کی خوش کرنا تھا اور مبارک بات دینی تھی؟ آپ خود سوچیں۔ یہ روایت بالکل تفسیر صافی میں، اہل تشیع کی تفسیروں میں کئی جگہ، خوینی صاحب نے بھی اس کا ایک جگہ ذکر کیا یا حوالہ دیا ہے، مدت ہوئی اب تو کہیں 80 میں پڑھا تھا، 37-38 سال ہو گئے، انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے یا اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ثقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے۔ یہ جو غدیر خم میں 3 مہینے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ آدمی دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول آپ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ فرما دیا تھا، کوئی ایک روایت ہے کہ ثقیفہ بن ساعدہ میں کوئی کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ وہ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، آپ کس بحث میں پڑے ہوئے؟ کوئی ایک آدمی ہے کوئی؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی ہے، بنو ہاشم سارے زندہ تھے مدینہ منورہ میں، کسی ایک ہاشمی نے اٹھ کے اس حدیث سے استدلال کیا ہے؟
پھر بات کرتے ہیں خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. سارے ہاشمی موجود تھے. ہاشمیوں کو کیا ہو گیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد موجود نہیں تھی؟ علی، جعفر، عقیل رضی اللہ عنہ سب کی اولادیں وہاں تھیں. اگر یہ خلافت کا حتمی فیصلہ غدیر خم میں ہو گیا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت فرمائی، پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں بیعت دی، پھر حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آخری مسجد نبوی کی بیعت سے پہلے لوگوں کو بلایا جو ڈھنڈورچی تھے، ڈھول پیٹتے تھے. انہوں نے کہا جاؤ اور مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں جا کے ڈھول پیٹو اور لوگوں کو جمع کرو اور انہیں کہو کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے اور ابوبکر نے پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ سوچ لیں میں آپ کا خلیفہ ہو سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر میں نہیں ہو سکتا تو آپ جس کو منتخب کریں گے ابوبکر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا. اور آخری تاریخ تیسرے دن کا سورج ہے، جب سورج ڈوب گیا تو پھر ابوبکر کسی کی نہیں سنے. 3 دن تک ڈھول بجتا رہا، اعلان ہوتا رہا. کوئی ایک ہاشمی اٹھا ہے، کوئی ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین سمیت کوئی ایک آدمی اٹھا ہے جس سے جا کے کہا ہو کہ حضرت غدیر خم میں فیصلہ ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. چوتھی بات کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آ گیا اور انہوں نے اپنی جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا اور مشورہ شروع ہوا. مشورے میں انہوں نے لوگ بلائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عثمان اگر تمہارا کیا خیال ہے میں اپنی جگہ عمر کو مقرر کر دوں؟ ان کا ٹھیک ہے آپ کر دیں. کہا عبداللہ ابن مسعود کو بھی بلاؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہے. انہوں نے کہا حضرت اللہ سے ڈرے، اتنا سخت آدمی آپ اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر چپ ہو گئے، پھر بولے اور انہوں نے کہا حضرت عمر کو خلافت آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑے شدید صحابہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا تکیے رکھو مجھے بٹھاؤ. تکیے رکھے گئے. خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کہا ابن مسعود عمر اور اللہ دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اگر اس نے مجھ سے قیامت میں پوچھا تو میں اسے کہوں گا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر آدمی جسے میں سمجھتا تھا اللہ اسے خلافت دے کے آیا. اور پھر سمجھایا یہ محبت تھی. فرمایا عبداللہ ایسے مت سوچو، خلافت کا بوجھ عمر کو نرم کر دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ علی خلافت کس کے پاس جائے گی؟ ہم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت ایک مرتبہ تو ہو گیا جو ہو گیا، میرے لیے تو سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت ہو گئی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ روضۃ الصفا اہل تشیع کی کتاب ہے نا، میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہماری روایات کے مطابق تو جو کچھ بھی کہا ہو یہ ہے عبارت، آپ خود سوچیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہر فرقہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو پڑھے تو پتہ چلے کہ حقائق کیا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت نامہ لکھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ غشی طاری ہو گئی. جب ہوش میں آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا کہ انہوں نے عمر کا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے اس بے ہوشی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اپنے پاس سے لکھ دیا تاکہ کوئی بھی تحریر دیکھے تو بجائے اس کے کوئی فتنہ بنے میں بتا سکوں کہ حضرت نے یہ تحریر کروایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اگر نام خود را نیز می نویسی مذائقہ نہ بود. اگر عثمان تم عمر کی بجائے اپنا بھی نام لکھ دیتے تھے تو کوئی حرج نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، طلحہ بیٹھے تھے، سارے لوگ موجود تھے. امیر المومنین علی فرمود، یہ اہل تشیع کی کتاب کی فارسی پڑھ رہا ہوں، روضۃ الصفا کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تشریف فرماتے فرمایا کہ ما بغیر عمر راضی نمی شویم کہ خلیفہ باشد.
حضرت ہم عمر کے علاوہ کسی شخص کو نہیں مانیں گے کہ خلافت اس کے پاس جائے۔ ابو بکر دربارۂ مرتضی علی دعائے خیر بر زبان آورد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے علی رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اور ان کو دعا دی۔ وہ جمع کہ خلافت عمرہ کار بودند گفتند، فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہ اے خلیفہ رسول خدا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کہتے ہیں خلافت غصب کر لی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں اس موقع پہ کہہ دیا کہ حضرت جب وہاں غدیر خم میں فیصلہ ہو گیا تھا، ایک بار ہو گئی، اب تو نہ کریں، آپ لوگوں کے سامنے ہوئے، عمر سے پوچھ لیں، سب سے پہلے اٹھ کے مجھے مبارکباد دی تھی، یہ کیا ہوا؟ کمال کا جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ در این امر خطیر تأمل بسرا فرمائی، زیرا کہ در قیامت خلفاء از حال رعایا وزیر دستان مسئول خان بود۔ حضرت بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے اس وقت امت پہ، اور جو آپ فرما رہے ہیں نا تو یاد رکھیے گا کہ قیامت میں اللہ حساب لے گا خلفاء سے کہ اپنے بعد رعایا کا کیا حال تھا، اور اللہ کے یہاں آپ جواب دہ ہوں گے جس شخص کو آپ مقرر کر کے جائیں گے۔ علی گفت کہ اے طلحہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان کو کہا ہیچ کسرا بغیر عمر اطاعت نمی کنا۔ طلحہ یاد رکھو، میں تو عمر کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننے والا، میں صرف ان کی بات مانوں گا، خلیفہ وہ ہوں گے۔ بخدا سوگند، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تحمل ان بارے گراں جز اورا کسے نمی دانم، یہ جو خلافت کا بوجھ ہے نا اتنے مشکل حالات میں، مجھے خدا کی قسم ہے، میں سمجھتا ہوں عمر کے علاوہ کسی کے شانے نہیں اٹھا سکتے، یہ واحد آدمی ہے امت میں جو خلافت کو ٹھیک چلا لے۔ کدھر گیا غدیر خم؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہم تو نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں میں اس وقت کے کیا منظر آئے، وہ چھوڑو، لمبی بات ہو جائے۔ وہ شمع از اوصاف وہ بیان کردہ، اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں جملے فرمائے۔ بخدمت ابی بکر توجہ نمود، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دوبارہ توجہ فرمائی۔ گفت اے خلیفہ رسول خدا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پسندیدہ شما پسندیدہ ماست، حضرت جس کو آپ خلافت کے لیے پسند کر رہے ہیں نا ہم بھی اسی پہ خوش ہیں۔ وَرَضَائِ مَا مَقْرُونَ بَرَضَائِ شُمَاست، اور میری خوشی آپ کی خوشی میں گم ہے، آپ جو فیصلہ فرماتے ہیں میں اس پہ خوش ہوں۔ یہ تاریخ روضۃ الصفا، ویسے بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جہاں قصہ ہے یہ وہاں کی عبارت ہے۔ کیوں نہیں کہہ دیا؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، اس وقت بھی یہ غدیر خم کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ چلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 6 آدمی زبردست تقریر کی، آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں، انہوں نے شروع فرمایا اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن ہے، اس میں مکھن ہے، اور ایک پیالے نے آ کر برتن کو توڑ ایک مرغے نے آ کے چونچیں ماری ہیں، برتن توڑ دیا ہے اور مکھن زمین پہ گر گیا۔ خطبے میں فرمایا، اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرغا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ کوئی اجمی، کوئی غیر عرب آئے گا اور وہ مکھن میں ہی ہوں اور میری زندگی کو مارے گا حتیٰ کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مکھن زمین پہ چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خلافت 6 آدمیوں کے درمیان رہے گی، اور کمال کی تقریر ہے، سیاست کو گویا امیر المومنین نے جمع کر دیا ہے۔ یہ خطبہ بڑے بڑے لوگوں نے نہیں پڑھا، یہ خطبہ اگر ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈے؟ ہم نے بہت سے دوستوں کا من کہ یہ خطبہ نکالو یار، سب کہنے لگے کہیں ملتا نہیں۔ ہم نے کہا اچھا بتاتے ہیں، فتح الملہم لائے مسلم کی شرح،
مسلم کی شرح میں جہاں لہسن اور پیاز کھا کر مسجد آنے کا ذکر ہے نا، اس جگہ پہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے کو لکھا ہے۔ کمال کا مقدمہ ہے، کمال۔ فرمایا میں اگر خلافت زبیر کو دے دوں تو دوں خلافت اس کو، لیکن وہ تو پیسے کے چکر میں رہے گا۔ اور فرمایا خلافت اگر میں عثمان کو دے دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس پہ غالب نہ آ جائیں، اور میں اگر علی کو دے دوں تو علی امت کو بڑی روشن اور واضح شاہراہ پر لے کر چل پڑیں گے اور ٹھیک منزل کی طرف لے کے چلیں گے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں مل کر بیٹھ کے اپنی ہیبت، اپنا وقار کم کر دیا ہے لوگوں کے، اور اپنے درمیان فاصلہ نہیں رکھا جو خلیفہ وقت کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ اور میں سعد کو خلافت دے دوں تو سعد اس قابل ہے کہ اسے خلافت دی جائے، لیکن جس دن اسے غصہ آ جائے اس دن تو وہ جن بن جاتا ہے، پھر اس جن جب بنے گا تو وہ پھر خلافت کون سنبھالے گا؟ اور پھر فرمایا ان 6 میں سے خلیفہ چن۔ 2 کے حق میں بیٹھ کے حضرت طلحہ عبد الرحمن ابن عوف نے تو بیٹھتے ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہ کہ میں نے خلافت نہیں لینی، بات آگے کرو۔ 5 رہ گئے، 2 کینڈیڈیٹس ہو گئے، حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، 2 کینڈیڈیٹ آ گئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں، اور زبیر دستبردار ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق۔ خلافت کا فیصلہ علی اور عثمان نے کرنا تھا اب کہ خلافت، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو سب اپنا اختیار مجھے دے دو۔ میں سعد رضی اللہ عنہ بھی دستبردار ہو گئے تھے عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں، ان کا میں فیصلہ کرے، تو سب نے کہا حضرت جو فیصلہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ 6 مل بیٹھے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غدیر خم کا ذکر نہیں کیا کہ حضرت میرے لیے تو خلافت کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا، آپ لوگ کیا کرنے چلے ہیں؟ پہلے ابو بکر کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا، پھر عمر کی وجہ سے چھوڑ دیا، اب عثمان پہ تو مجھے ترجیح دیں، میرا تو فیصلہ حضرت کر گئے تھے، کیوں نہیں بولے؟ کچھ نہیں کہا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پھر خلافت کے لیے کام کیا، انہوں نے آخری دن جس دن خلیفہ کو منتخب کرنا تھا ان کا جاؤ اور عثمان کو بلا کے لاؤ اور علی کو بلا کے لاؤ۔ اطلاع آئی کہ ہم عثمان کے گھر گئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کوئی دن سے سوئے نہیں تھے تو لمبی نیند کے لیے سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا عثمان کو اٹھاؤ اور میرا کہو، اور 3 دن 3 راتیں خلافت اتنا بوجھ ہے، خدا کی قسم ایک لمحہ بھی تو عبد الرحمن نہیں سویا، اور یہ سوئے پڑے ہیں، اٹھاؤ اسے۔ آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، جم غفیر تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہارے خلیفہ کے انتخاب کے لیے کنواری لڑکیاں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بچے مدینہ منورہ کی مسجدوں میں قرآن پڑھ رہے تھے، ان سے بھی جا کے پوچھا ہے کہ کون سا خلیفہ چاہیے، تو مجھے اللہ کی قسم ہے عثمان، سب نے تمہارا نام لیا ہے کہ عثمان خلیفہ ہو۔ یہ سارے اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غدیر خم میں کیا ہوا ہے۔ 30 صحابہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اٹھ کے قسمیں کھا کے گواہی دیتے ہیں کہ غدیر خم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر فرمایا تھا انہیں کہ یہ والی ہیں، امت میں مولا ہیں، یہ 30 جو، تو وہاں سے 30 آدمی نہ اٹھ سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انتخاب کے وقت تو 100 کے قریب بدری زندہ تھے، 100 سے بھی زیادہ تھے۔ ان کی خلافت کا انتخاب تو ہوا ہے 22 ہجری 23 ہجری میں، اور 100 یا 80 بدری زندہ تھے 32 ہجری میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت بھی اتنے زندہ تھے، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہیں کہا کہ غدیر خم میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہوتی تو یہ اس طرح مسجد نبوی میں نہ ہو رہا ہوتا۔ آپ صاف کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان سب کو بزدل بنا دیا تھا، اور معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، سب جھوٹے پڑ گئے تھے، کسی ایک میں ایمان نہیں رہا تھا کہ اٹھ کے گواہی دیتا۔ یہ تو یار ہمارے زمانے میں نہیں ہو سکتا، اللہ کا شکر ہے
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، اس گئے گزرے دور میں نہیں ہوتا. لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث وہاں کوئی اٹھا ہی نہیں. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ کو، بٹھایا انہیں ممبر پہ، اور انہوں نے کہا یہ وہ پگڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے دن مجھے پہنائی تھی. اور انہوں نے ان کے سر پہ رکھی اور انہوں نے کہا خلافت مبارک ہو اور ہاتھ بڑھائیے، بیعت کریں. اور سب سے پہلی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کالی بیعت کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلی بیعت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے پہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی خیال نہیں رہا کہ حضرت تو مجھے مقرر کر گئے ہیں، میں کیوں ان کی حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. بولے ہی نہیں. رہتی دنیا تک اہل تشیع اہل سنہ کی کسی کتاب میں لا کے ہمیں دکھا دیں یار کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے انتخاب پہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب پہ کبھی بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہو کہ غدیر خم میں میری خلافت کا فیصلہ ہو گیا. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا ہے. ہم نہج البلاغہ پڑھویں. نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں اس کا وہی مقام ہے جو مرزائیوں کے ہاں تذکرہ کا مقام. نہج البلاغہ میں بہت سی چیزیں داخل بھی کی گئیں اور بہت سی چیزیں صحیح بھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلام بالکل ہے اس میں، وہ کلام خود گواہی دیتا ہے کہ کون بول رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے. امیر المومنین نے فرمایا یہ الفاظ دیکھو، وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام، اور یہ وہ خطبہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیا لما ارید علی البیعۃ بعد قتل عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب بیعت ہونی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی، تو فرمایا دعونی، مجھے خلافت کے لیے نہ بلاؤ، والتمسوا غیری، میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو. کسی نے یاد نہیں دلایا کہ حضرت اب تو موقع ہے، اب غدیر خم پوری ہونے آ رہی ہے، آپ کر لیں. کوئی نہیں بولا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، طلحہ اور زبیر نے بیعت کی ہے. 700 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو ان کے لشکر میں 700 بیعت رضوان والے تھے اور 80 کے قریب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نکلے ہیں. یہ سارے ہی کچھ ایسے ہی تھا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آج علی کے ساتھ ہے. معاویہ تمہارے ساتھ بدر والوں میں سے کون ہے؟ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں جواب دے سکے. یہ ہے خطبہ حضرت کا. فرمایا والتمسوا غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوہ، مجھے چھوڑ دو اس منصب خلافت کے لیے کسی اور کو تلاش کرو. یہ خلافت ایسی چیز ہے جس میں اب عجیب و غریب چیزیں پیش آئیں گی. والوان، اور چہروں کے رنگ بدلے ہوں گے. لا تقوم له القلوب ولا تثبت علیہ العقول، اب خلافت قائم ہوگی اور دل ان کو برداشت کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، اور عقل حیران ہے اس پہ کہ عثمان جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہے، اب خلافت کا بار کون سنبھالے. اور دیکھو فَأَنَا كَعَهْدِكُمْ، میں بالکل ایک عام آدمی جیسا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ غدیر خم میں مجھے کہہ گئے ہیں. یہ کیوں کہا ہے؟ وَلِعَلِيًّا أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ، اور کسی اور کو منتخب کرو، اور جو خلیفہ آئے گا میں سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے والا ہوں گا، میں سب سے زیادہ اس کی بات کرنے والا ہوں گا. اور آخری جملہ دیکھو، انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، مجھے خلافت کی بجائے اپنے ہونے والے خلیفہ کا وزیر بنا دینا، میں اپنا کام زیادہ اچھی طرح کروں. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، یہ نہج البلاغہ ہے
کسی کو نہیں کہا. لوگ تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت خلافت لے لیں، اپنی خلافت میں بھی کہتے ہیں نا، مجھے نہ دو، کسی اور کو تلاش کر. یہ کیا ہے؟ غدیر خم کہاں گئی؟ کہیں بھی نہیں. ہم کہتے ہیں بالکل حق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا وہ مولا ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اسے خلافت مان لیں، اور اگر اسے خلافت مان لیں تو سارے دین کی جڑ اکھیڑ دیں. کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 1,00,000 سے کے قریب آدمی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی شان ایک آدمی نہیں کہتا، کہیں بھی نہیں کہتا، پوری خلافت طے ہو گئی، کوئی نہیں کہتا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو طے ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جرت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنا، ان کی حدیث کا اتباع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سننا، سمجھنا، نافذ کرنا، ختم تھا مولا علی رضی اللہ عنہ. حدیبیہ کے موقع پہ اگلے سال جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل جواب تو بھئی ہمارا پورا ہو گیا. بس آپ نے ہم سے فرمایا تھا غدیر خم کی یہ بحث ہے. آپ خود سوچ لیجئے اتنے مواقع پہ کہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود ہی حوالہ دے دیا ہو کہ مجھے کہیں بھی نہیں، نہ آپ کی کتابوں میں، نہ ہماری کتابوں، کہیں بھی نہیں. بات تو جواب تو یہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں تعلق خاطر تھا، یہ اگلی بات اس سے کر رہے ہیں. ان اہل بیت کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی چیزوں سے جو محبت تھی، ان کے فرمودات تو تھے ہی تھے. یہ حال تھا کہ زین العابدین جب کربلا سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ تشریف لائے رحمہ اللہ، سیدنا زین العابدین سید الساجدین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بڑا مقام اور مرتبہ تھا. اگر زین العابدین شہید ہو جاتے کربلا میں، حسینی سادات ختم ہو جاتے. جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو مسور ملے. مسور یہ ہے، یہ جو حدیثیں لے لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، حدیث میں یوں آیا اور حدیث میں یوں آیا. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ مسور ملے علی ابن حسین سے، زین العابدین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہا حضرت میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، اور اس مسجد نبوی کے ممبر پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ جو بیٹی ہے نا فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ آزمائش میں پڑ جائے گی، لوگوں اسے آزمائش میں نہ ڈالنا. محتلم، اور میری عمر وہ تھی جب غسل مجھ پہ واجب ہو چکا تھا. یہ بخاری کی روایت میں، پڑھ لے کوئی ترجمہ اس کا. تو میں حضرت آپ کو کوئی کام ہو مجھ سے تو بتائیں. ان کا مجھے کوئی کام نہیں. کہنے کہ مجھے آپ سے ایک کام. ان کا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار محفوظ ہے نا خاندان میں، وہ مجھے دے دیں. ایسے نہ ہو کہ کربلا میں آپ لوگ لٹ پٹ گئے اور اب حکومت جبر کے ذریعے وہ تلوار بھی آپ سے واپس لے لیں. تلوار نہ کہیں لے جائیں حکومت والے، اور مجھے دے دیں. میرے پاس رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار، حتیٰ کہ میرا سر کٹ جائے اور ہم مر جائیں تب بھی کسی کو نہیں دیں گے. یہ جو اس میں حدیث میں لفظ آئے ہیں نا کہ مجھ پہ اس وقت غسل واجب ہو چکا تھا، یہ نہیں ہو سکتا. ہوا یہ ہے کہ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا کیا نا محتلم، میں اس وقت جوان ہو چکا تھا. اصل لفظ یہ ہونے چاہیے کہ کل محتلم، میں اس عمر کو پہنچ چکا تھا جس میں کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے. میری عمر ایسی ہو چکی تھی. ہو اس لیے نہیں سکتا کہ مسور رضی اللہ عنہ جو ہیں
یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بعض مورخین کے بقول چھوٹے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تو اپنی عمر 10 سال ہو گئی تھی، مسور اس وقت 8 سال کے ہوں گے، 9 سال کے ہوں گے، تو 8 سال کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مان کیا جائے تو 9 سال، وہ بھی لمبی بات کی جائے کہ 9واں سال شروع ہوا اور وہ فوراً جوان ہو گئے تھے. یہ جو بخاری کو بغیر شرح کے پڑھتے رہتے ہیں نا، بغیر اساتذہ کے یہاں پہنچ کے وہ یہی ترجمہ کریں گے، تو اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب یہ بھی ذرا ثابت کرو، تو کیسے ثابت کرے گا؟ اور پھر انہوں نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ سے کہا، انہوں نے کہا حضرت میں نے اس منبر پہ یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری بیٹی، اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، امتحان میں پڑ جائے گا، اسے امتحان میں نہ ڈالنا. اور ہوا یہ کہ 7 ہجری میں جب حدیبیہ عمرہ قضاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار جو تھے انہوں نے کہا کہ علی یہ کیا، ایک ہی شادی، اور شادیاں کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑی طاقت تھی، بڑی قوت. 32 تو انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیاں چھوڑے، 4 بیویاں، 18 کے قریب باندیاں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا. مسور کی روایت میں بھی آتا ہے ابو جہل کی بیٹی کو، اور ابو جہل کی جو بیٹی تھی جمیلہ اس کا نام تھا، یا جو بھی اس کا نام تھا، صفیہ نام تھا یا جویریہ اس کا نام تھا، وہ بعد میں آئی ہیں. عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ جو مکہ کے گورنر بنے تھے، ان کے نکاح میں آ گئی تھی. اس شادی کی خبر جب ہوئی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں والد کے پاس، اور آ کے عرض کیا کہ ان الناس یتحدثون، والد لوگ باتیں کرنے لگے ہیں اب، اور کہتے ہیں کہ انک لا تغضب لبناتک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں فرماتے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ھذا علی، یہ علی ہے، ناکحن لبنت ابی جہل، یہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے لگا. اللہ کے رسول آپ ہمارا کوئی خیال نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کا. صاحبزادی تھی نا، والد سے کہہ سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے کہا واللہ لا تجمع بنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی، اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایک زمانے میں ایک جگہ پہ ایک شخص کے شوہر ہونے کی وجہ سے دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی. علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی کو سے نکاح کر لیں، علی کو چاہیے میری بیٹی کو گھر واپس بھیجیں، اسے طلاق دے دیں. علی کو پتہ نہیں ہے کہ یریبھا مارا بنے، جو چیز اسے فاطمہ کو پریشان کرتی ہے نا، وہ مجھے پریشان کرتی. جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. میرا دوسرا داماد وہ کتنے اچھے لوگ تھے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور میری بیٹی زینب کو بھیج دیا. اس نے جو بات کی وہ سچی نکلی، اور علی چاہتے ہیں کہ دوسرا نکاح ابو جہل کی بیٹی سے کریں. اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غالباً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ ان کی بیٹیوں پہ سوکن نہیں آ سکتی. وہ کہتے ہیں یہ غالباً ان کی خصوصیات میں سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. اس سے بھی بڑے جملے ہیں. آپ نے کہا علی کو پتہ نہیں ہے کہ جو چیز اسے تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے. علی کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، بالکل بولے نہیں، اور آ کے معذرت کی. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس بات سے پریشان ہو جائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہا آپ کو والد کی یاد بہت آتی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. اور جنت البقیع جو ہے نا، اس پہ ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ جائیں، اس جگہ پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور ایک حجرہ بنوایا اس قبرستان کی جگہ میں، اور کہا آپ یہاں تشریف فرما ہوا کریں. سامنے والد کی قبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک،
اور آپ کو اس سے تسلی رہی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی خیمے میں رہتے رہے ہیں، اپنی اہلیہ کی قبر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت پریشان رہے۔ کسی نے نکاح کا کہا تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی زینب صغرا چھوٹی، فرمایا میرا نکاح وہاں کر دو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں ایک اور بیٹی سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نکاح وہاں ہوا ہے۔ 6 مہینے تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس ایک حجرے میں رہے اور مغموم اور اداس رہے، قبروں کو دیکھتے تھے۔ پھر یہ حجرہ حضرت حسن رضی اللہ، پھر حسین، پھر زین العابدین رحمہ اللہ ان کے پاس چلا گیا تھا۔ لمبی تاریخ ہے اس کی، لیکن بات تو اصل غدیر خم کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سب چیزیں ان کے سامنے تھیں، کسی موقع پر کھڑے نہیں ہوئے یار، کسی موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔ حدیث ہم مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ جتنے لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے ہیں، ہم سب میں ہمارا عقیدہ اہل سنت کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ غدیر خم میں ان کی خلافت کا اعلان ہوا تھا۔ خلافت کا اعلان ہوا ہوتا تو کوئی تو اس کا ذکر کرتا نا، وہ کہیں نہیں ملتا۔